ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو آج سب کے لیے کام کی چیز ہے، کام کی بات ہے۔ ایک بات جان لیجیے کہ اللہ کے کتاب میں ہر پرابلم کی سلوشن ہے، اللہ کے رسول کی کتاب میں ہر پرابلم کی سلوشن ہے۔ اور کیا ہے اللہ کی کتاب؟ اللہ کی کتاب قرآن میں ہر پرابلم کی سلوشن ہے۔ رسول کی کتاب کسے کہتے ہیں؟ رسول کی کتاب، رسول کی کتاب حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو رسول کی کتاب ہے۔ اس میں سارے پرابلم کی سلوشن ہے، جو نبی نے فرما دیا، جو اللہ نے فرما دیا۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہو، بڑی سے بڑی مسئلہ ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی دقت ہو، چاہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو حل نہ ہوتا ہو، سالو کرنے کا طریقہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ کسی مسئلے میں آپ پھنس گئے ہیں، کسی پرابلم میں آپ پھنس گئے ہیں، کسی مصیبت میں آپ گر گئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں وہ پرابلم سالو ہو جائے، دقتیں ختم ہو جائے، دعائیں قبول ہو جائے، اس چیز کا مسئلہ میں ایک بتا دے رہی ہوں۔ تہجد کی نماز پڑھیں، دعا کریں، لیکن یاد رکھیے جائز دعا ہو، ناجائز نہ ہو۔ ناجائز بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن انسان گناہ گار بن سکتا ہے۔ ناجائز دعا کرنے سے، ناجائز دعا قبول کروانے سے یہ اعمال خراب ہو سکتے ہیں، اعمال برباد ہو سکتے ہیں، ایمان خراب ہو جائیں گے، اور اس لیے ناجائز دعا سے بچیں۔ ہو سکتا ہے دعا تو قبول ہو جائے لیکن اعمال برباد ہو جائے تو کیا فائدہ؟ ناجائز دعا کروا لے اور اعمال خراب ہو جائے، اعمال برباد ہو جائے۔ اس لیے ناجائز دعا سے بچے، جائز دعا ہی کرے۔ کوئی بھی ایسی مصیبت میں گر گئے ہیں، پریشانی میں گر گئے ہیں، تکلیف ہے آپ کو، یا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی پرابلم کی سلوشن نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ تہجد پڑھیں، اللہ سے رو رو کے گڑگڑا کے دعا کریں۔ دیکھیں آپ کے سارے مسئلہ، سارے پرابلم، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، سارے پرابلم حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے دور ہو جائیں گے، جو بھی مصیبت ہے، مشکلیں ہیں، دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے اور دعا کرنے سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں، ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ساری دقتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تہجد پڑھ کے دیکھیں، جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور تہجد کی نماز اللہ کو بہت پسند بھی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو مزاروں پہ جانے کی، بابا، پیر، فقیر، مزار پہ جانے کی۔ اپنے مسئلہ آپ خود سے حل کر سکتے ہیں، آپ اپنے مسائل خود سے دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انزائٹی میں ہیں، غم میں ہیں، دکھ میں ہیں، یا آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اس کا بھی حل تہجد کی نماز میں ہے، اس کا بھی حل قرآن پڑھنے میں ہے۔ تو کوئی بھی دقت ہو، آپ تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دقتیں دور ہو جائیں گی، مسئلے دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیں اور اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، سونے کے بعد جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے، 2 بجے رات میں، 3 بجے رات میں، تہائی رات کو، مطلب کہ 3 بجے، مطلب کہ فجر کے اذان سے پہلے پہلے آپ، اس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور اللہ سے اپنے مسئلے، اپنے پریشانیاں، اپنی مشکلوں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ پریشانیوں سے نکل جائیں گے، مشکلیں سے نکل جائیں گے، انزائٹی سے نکل جائیں گے، ڈپریشن سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو، مسائل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی دقت ہو، کوئی ڈپریشن ہو، کوئی ٹینشن ہو، جو بھی مسئلہ ہو، وہ یہ ایک بار کر کے ضرور دیکھے، تہجد کی نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے۔ یہ نہیں کہ صرف تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور 5 وقت کی نماز غائب ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ فرض نماز بھی اپنا ادا کرے، کیونکہ تہجد کی نماز نفل نماز ہے۔ سارے نفل نمازوں میں تہجد کی نماز افضل ہے، لیکن تہجد کی نماز بھی کب پڑھنا ہے؟ جب 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہوں، 5 وقت کی نماز کی آپ پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے پابند ہو، اس کے بعد تہجد کی نماز میں دعا کریں، تب دعائیں قبول ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ سوئے ہیں اور 5 وقت کی نماز غائب ہے اور آپ قرآن حدیث کچھ فالو نہیں کرتے ہیں، سنت فالو نہیں کرتے ہیں، اور کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے سے انسان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے، اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، اس کا تہجد بھی قبول ہوتا ہے، اس کے سارے نماز قبول ہوتے ہیں، سارے اچھے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ اچھے کام کریں، ایک نماز نہیں پڑھنے کے لیے سارے اعمال برباد کر لیں۔ اس لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور تھوڑا تھوڑا قرآن کا حصہ ڈیلی پڑھا کریں۔ قرآن کو چھوڑنا بھی گناہ ہے، قرآن جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، جو قرآن رکھ کے صرف گھر میں شو کے لیے رکھتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہے۔ اس لیے
نماز کی پابندی بھی کریں، قرآن بھی ڈیلی قرآن کی تلاوت بھی کریں، تھوڑا بہت جتنا آپ کو ہو سکے اتنا کریں، لیکن کریں ضرور۔ اور جو بھی آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے اس کے لیے تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرن کثیرن، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔